بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹا جی، آج جو ہم سبق پڑھنے لگے ہیں وہ ہے امتحان، جس کے مصنف ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی جو تحریریں ہیں وہ دراصل وہ ادب لطیف ہے، یعنی ہلکا پھلکا ادب، ایسا ادب کہ جسے سن کر یا پڑھ کر انسان کو ہنسی آ جائے، مسکرانے لگے۔ تو اس سبق میں انہوں نے امتحان سے متعلقہ جو نااہل، نالائق، خود فریبی والے، جو خود کو دھوکے میں رکھنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے رویوں کی عکاسی کی ہے کہ وہ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ جی بیٹا، جب ریڈنگ کرتے ہیں چیپٹر کی، تو چیپٹر کا آغاز جو ہے نا ایک مزاحیہ شعر سے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، نہ ہوئی گر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہے تو یہ بھی نہ سہی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنی طرف سے اچھے پیپر دیے تھے، لیکن جو ممتحن ہیں، جو پیپر چیک کرنے والے ہیں، ان کو میرے پیپر دیکھ کے کیا نہیں ہوئی، تسلی نہیں ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا آخری امتحان ہے، اس میں ناکامی ہوئی تو کوئی بات نہیں، ابھی اور بھی باقی ہیں، یعنی کبھی نہ کبھی تو میں کامیاب ہو ہی جاؤں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ آخر امتحان ایسا کیا ہوتا ہے؟ دو ہی صورتیں ہیں، فیل یا پاس۔ تو بیٹا جی، امتحان کی کتنی صورتیں مصنف کے خیال میں؟ دو۔ کون کون سی؟ یہ والی، فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے، آئندہ سال صحیح، آئندہ سال آنے والا سال۔ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا تھا کہ جوں جوں امتحان کے دن قریب آتے جاتے ان کے حواس، ان کا دماغ مختل اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی تھی، جوں جوں جیسے جیسے، اور حواس، ہوش، اوسان مختل، مطلب خراب، پریشان، بگڑے ہوئے، صورت اتنی سی نکل آنا، کمزور ہو جانا۔ لیکن بیٹا امتحان جو ہے، امتحان دینا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو جو بچے سیریس ہو کے پڑھتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے ان کے جو یہ والی روٹین ہوتی ہے پیپرز والی، یہ عام دنوں سے ہٹ کے ہوتی ہے۔ اور جو نالائق ہوتے ہیں، جنہوں نے کوئی پیپر میں خاص کارکردگی نہیں دکھانی ہوتی، وہ پہلے ہی کی طرح جی رہے ہوتے ہیں۔ تو بندے پر امتحان کا نہ رتی برابر اثر پہلے تھا اور نہ اب بھی اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہے۔ رتی برابر یعنی رتی کے برابر، یعنی ذرا سا، تھوڑا سا۔ امیدواروں کا مجمع، نئی نئی صورتیں، عجیب عجیب خیالات، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے دل کبھی سیر نہیں ہو سکتا۔ تو مجمع، ہجوم، بھیڑ، دل سیر ہونا، دل نہ بھرنا۔ تو وہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے امتحان سے انسان کا دل نہیں بھرتا؟ تو یہ چیزیں، امیدواروں کا مجمع، نئی نئی صورتیں، یعنی ہر سال نئی شکلیں دیکھنے کو ملے گی، اور دوران پیپر عجیب عجیب خیالات آتے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے میرا دل کبھی سیر نہیں ہوتا ہے، کہ دل کبھی بھرتا نہیں ہے۔ جی چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہو جائے۔ تو جی مصنف کا دل کیا چاہتا ہے؟ کہ تمام عمر امتحان ہو جائے، لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اٹھا دی جائے کہ نہ پڑھنا پڑے اور نہ یاد کرنا پڑے۔ میری سنیے کہ 2 سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا۔ تو لا کلاس مطلب وکالت۔ تو یہ بیٹا جی اب یاد رکھیے گا کہ مصنف کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ لا کلاس پڑھ رہے تھے، یعنی وکالت کا کورس کر رہے تھے۔ مگر کس طرح؟ شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا، یاروں دوستوں، ٹہلنا، چہل قدمی کرنا۔ واپسی کے وقت لا کلاس میں بھی جھانک آتا، جھانک آنا مطلب دیکھ آنا، سرسری نظر ڈالنا۔ منشی صاحب دوست تھے اور لیکچرار صاحب پڑھانے میں مستغرق ڈوبے ہوئے ہونا، غرق ہونا۔ تو بیٹا جی اس کا یہ مطلب ہے کہ منشی صاحب دوست تھے کہ جو حاضریوں کا ریکارڈ رکھتا ہے، جو کلرک ہوتا ہے، اس سے مصنف کی دوستی تھی، وہ اس سے حاضریاں پوری کروا لیتا تھا، اپنی اٹینڈنس لگوا لیتا تھا۔ اور لیکچرار صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں پڑھانے میں اتنے غرق ہوتے کہ انہیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کوئی آیا بھی ہے یا نہیں آیا ہے۔ حاضری کی تکمیل میں کچھ دشواری نہ آتی، تکمیل مکمل کروانا، دشواری مشکل۔ اب آپ ہی بتائیں کہ لا کلاس میں شریک ہونے سے میرے کس مشغلے میں فرق آ سکتا تھا؟ شریک ہونا، حصہ دار ہونا، شامل ہونا، مشغلہ کام، فارغ وقت میں کیا جانے والا کام۔ والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے۔ تو والد صاحب یعنی والد محترم جو ہے وہ خوش تھے کس بات پہ؟ کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے۔ کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا۔ کان کترنا یہ ایک قسم کا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سبقت لے جانا، آگے بڑھ جانا، نیچا دکھانا، یعنی اتنا ہوشیار ہونا کہ دوسروں کو شرمندہ کر دینے والا۔ ہم بھی بے فکر تھے کہ چلو 2 برس تک تو کوئی محنت کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو بیٹا جی لا کلاس کا کورس کتنے سالوں میں پورا ہونا تھا؟ تو یہ بیٹا اس کا جواب ہے کہ 2 برس یعنی 2 سالوں میں۔
بعد میں دیکھیے کون جیتا اور کون مرتا ہے، لیکن زمانہ آنکھ بند کیے گزر جاتا ہے، آنکھ بند کیے خاموشی سے۔ 2 سال ایسے گزر گئے جیسے ہوا، جیسے ہوا کا جھونکا گزر جاتا ہے، یعنی بہت جلدی سے گزر گئے۔ لا کلاس کا صداقت نامہ مل گیا۔ صداقت نامہ بیٹا جی آپ لکھ لیجئے، جو ڈیٹ شیٹ لکھ لیں یا رول نمبر سلپ جو ہے۔ اب کیا تھا، والدین امتحان وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو گئے مطلب پیچھے پڑ گئے، مگر میں بھی ایک ذات شریف ہوں، ایک بڑھیا اور ایک بوڑھے کو دھوکہ دینا کیا بڑی بات ہے۔ تو اپنے والدین کو وہ کس نام سے بلاتا ہے، بڑھیا اور بوڑھا۔ میں نے تقاضا کیا کہ علیحدہ کمرہ مل جائے تو محنت کروں۔ تقاضا کرنا، طلب کرنا، ڈیمانڈ کرنا۔ بال بچوں کی گڑبڑ میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ گڑبڑ، پریشانی، خرابی چند روز اسی ہیلے سے ٹال دیے، ہیلے بہانے سے، لیکن تاب کے یعنی کب تک۔ بڑی بی نے اپنے سونے کا کمرہ خالی کر دیا۔ لو بیٹا جی یہ بھی آبجیکٹو ہے، یاد رکھیے گا کہ مصنف کے لیے کس نے اپنا کمرہ خالی کیا، تو بڑی بی نے۔ اب میں دوسری چال چلا، دروازوں میں شیشے تھے، ان پر کاغذ چپکا دیا تاکہ اندر نظر نہ آئے۔ لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ تو یہ بھی بیٹا جو آبجیکٹو ہے کہ مصنف کتنے بجے سوتے، شام 7 بجے، اور اٹھتے کتنے بجے، صبح 9 بجے۔ اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا کہ خواہ میری پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا ہے۔ ڈانٹ دینا، جھڑک دینا، خواہ آگے خلل، رکاوٹ، خرابی۔ اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح کو سونے کا الزام لگایا گیا تو کہہ دیا میں پڑھتے وقت کبھی جواب نہ دوں گا۔ تو دیکھیں اگر آنکھ کھل گئی تو کیا کہا کہ پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا ہے، نہ کھلی تو یہ کہہ دیا کہ جناب پڑھتے وقت کبھی کسی کا جواب نہیں دوں گا۔ آئندہ کوئی مجھے دکھ نہ کرے، دکھ مطلب پریشان نہ کرے۔ بعض وقت ایسا ہوا کہ لیمپ بھڑک کر چمنی سیاہ ہو گئی اور میری زیادہ محویت و محنت کا نتیجہ سمجھی گئی۔ محویت محو ہو جانا، مٹ جانا، یعنی گم ہو جانا، اس میں کھو جانا۔ چمنی وہ جگہ جہاں سے دھواں نکلتا ہے لیمپ کا۔ بعض وقت والد والدہ کہتے بھی تھے کہ اتنی محنت نہ کیا، یعنی ان کی نظر میں تو وہ ساری رات پڑھتے ہی تھے نا، تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے اتنا زیادہ نہ پڑھا کریں آپ۔ لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا، یعنی وہ یہ کہتا کہ دنیا میں انہی لوگوں نے ترقی کی ہے جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ تو جھوٹ بولتا ہوں، اگر خدا خدا کر کے یہ مشکل بھی آسان ہو، خدا خدا کر کے مطلب بڑی مشکلوں کے ساتھ۔ اور امتحان کا زمانہ قریب آیا، میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں، لیکن میری مسلسل حاضری، لا کلاس اور شبانہ روز کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا۔ شبانہ روز، شبانہ رات، روز دن یا رات دن، سکہ بٹھانا، روب بٹھانا۔ وہ کم ماننے والے تھے، پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی۔ احتیاطاً، احتیاط کے طور پر، کیونکہ میں اپنے آپ کو ابھی امتحان کے قابل نہیں پاتا، قابل اہل۔ لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے کہ امتحان سے کیوں ڈرے جاتے ہو، جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ، کامیابی و ناکامیابی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہی تو بیٹا جی وہ چیز تھی جسے وہ سننا چاہتا تھا کہ کامیابی و ناکامیابی خدا کے ہاتھ میں ہے، تاکہ جب وہ فیل ہو جائے تو وہ یہ کہہ سکے کہ میرے مقدر میں ہی ناکامی تھی، دیکھیں میں نے تو اتنی محنت کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بڑا شاطر، چالاک اور مکار اسٹوڈنٹ ہے یہ، کہ جو ہر طرح کے بہانے کرتا ہے اور صرف اس لیے کہ اسے پڑھنا نہ پڑے۔ جی بیٹا جی آج کے لیے اتنے کافی ہے، تو اللہ حافظ۔